دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان المعظم کی نوچندی جمعرات کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں کروں گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا کا مہینے میں کہا جاتا ہے، جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے، آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دو، تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں
नजर बद हसद जादू जिन्नात के जरिए हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी तमाम नजर बद हसद जादू जिन्नात को इंशाअल्लाह खत्म करके रख देगा। लोगों के तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को जायल कर देगा। ये ऐसा खास और मुस्तरद वजीफा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर, उस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पी लेता है, उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको जहनी दबाव, जहनी मर्ज है, आप इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें और फिर इस पानी को पी जाए। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाइएगा आप पर नजर बद है। अगर पानी का जायका नॉर्मल ही रहे तो फिर आप समझ जाइएगा आप पर इस तरीके के कोई मामला नहीं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी के घूंट जाते रहेंगे, आपकी बीमारी का असर खत्म होता रहेगा। दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमेंगी और फिर पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ ये एक दिन का वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ना ही दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन को लापरवाही से अगर आपने गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा इंशाअल्लाह, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। दोस्तों, बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, चंद मिनट निकालकर आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। और आज का ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आपको नहीं बताता। दोस्तों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज का वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मन पसंद नौकरी मांगेगा, मन पसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। आज आपको जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख है और नौचंदी जुमेरात का दिन है। नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने महीने की शुरुआत में ही अच्छे अमाल कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लिया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ये दिन, ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शाबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है।
آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ دیے گا۔ آج کے دن کا آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جب جو بندہ یہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، آپ مقروض ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور عمل کے بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج کی 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس ماہ مبارک میں بابرکت مہینے کا تجھے واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے مولا ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، آج ہمیں اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، روزہ حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے، گھروں سے بے سکونی، لاچاری، بے بسی کو دور فرما دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی آشیاء عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانی ہے اے میرے مالک مولا صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمارے مقدر کو تبدیل کر دے، نصیب کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچا، وہاں پر جتنے بھی مسلمانوں پر قتل و غلط ہو رہا ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا
پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس بات کو ذہن سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر پہلے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، وہ استغفار کا ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کرا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات، غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات نوازے گی۔ اللہ والوں، جب رب کی ذات نوازتی ہے نا تو ہمیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔
اللہ والوں استغفراللہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیا. اب آپ لوگوں نے رستے بنوانے ہیں، اپنے لیے رستے استوار کرنے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے. اللہ والوں توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا. آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا. پوری آپ کی نظریں، پورا آپ کی توجہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے. جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے. آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اللہ والوں سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں. آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے. 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا. فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے. آپ اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھو. ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہ ملا. اللہ والوں یہ بسم اللہ اور یہ سورۃ الکوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ والوں آپ اگر ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی. اللہ والوں آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے. آپ نے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے. یہ دونوں نام بہت خاص ہیں. ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو. آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لے آتا ہے. اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے. ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ. اللہ والوں یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے. جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی. اللہ والوں آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقیاں چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے. صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 بار پڑھتے ہیں ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں. کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں. اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار ہی درود پاک کافی ہے. اگر آپ لوگ پورے دن میں 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں
تو صرف آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر نہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے دعا کا اس کے طرح سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدے بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی یا نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کرا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی کام کرے گی۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں کر کے رکھیے گا، سجدے میں جا کے دعا کریں۔ یقین کریں وہ رب تو تیار ہے دینے کو، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر پر میرے گھر اور عبادت کر اور مانگ، استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط ہے میرے پاس آئے۔ اللہ والوں، ماں بھی اپنے بچے کا خیال جب ہی کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آئے، اس کا بچہ اس کے ہو کر رہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی بات مانے، تب ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی لیے یہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچیں، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔